بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت انی اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفتک ابدا۔ بعض دعائیں، وظیفے اور ورد ایسے سریع الاثر اور سریع تاثیر ہوتے ہیں کہ جس طرح لوہا گرم ہو اور اس کو کوٹنے کی بس دیر ہوتی ہے، آپ جس سانچے میں جس ڈھال میں اس کو ڈالنا چاہیں ایسا ہو جاتا ہے۔ وقت کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے اور تعداد کے لحاظ سے بندہ حضوری قلب، توجہ اور ارتکاز کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اپنی مراد کو پا لیتا ہے۔ اور بعض دفعہ یوں ایسے ہوتا ہے، بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر، زبان پر وہ تسبیح کے دانے چل رہے ہوتے ہیں، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کی رٹ لگی رہی ہوتی ہے، لیکن دل میں گائے، بھینس، بیل، کھوتے، گدھے کا خیال چلتا رہتا ہے۔ جب تک توجہ اور یکسوئی نہیں ہوگی، ذوق اور شوق نہیں ہوگا، اس وقت تک ایسے ہی بیکار اور اپنا ٹائم، وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، یہ دعا صبح شام پڑھا کریں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی فی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے اللہ، میرے نفس کو ایک لمحے کے لیے بھی، آنکھ جھپکنے کے لیے بھی اپنے نفس کی طرف اس کو نہ پھیرنا، اپنی طاعت، اپنی معرفت، اپنی شان کی طرف اس کو پھیر دے اور میرے اصلاح۔ یہ جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر دکھ، ہر غم، ہر پریشانی کو دور فرما کر اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اس کی وہ خواہشات جو اس کو قلب و دماغ پہ گزری بھی نہ ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی عطا فرماتا ہے۔ سحر کے وقت، سحری کے وقت اگر جو شخص کوئی پڑھے بلند آواز سے اور اس کا تصرف لوگوں کے دلوں میں جاری ہو جائے، اپنے پر تو ہو ہی ہو، جو لوگوں کے اوپر نظر کرے، تصرف کرے، کسی کی بیماری کو سلب کرنا چاہے کر سکتا ہے، کسی کو کچھ عطا کرنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ وہ اس لیے کہ بندہ جب عبادت گزار بن جاتا ہے نا، اللہ کا فرمان بردار بن جاتا ہے، تو اس کے لیے کسی سے چھیننا، کسی کو عطا کرنا، کسی کو معذور کرنا، کسی کو منصب پہ بٹھا دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک شام میں ایسے ابدالوں کو مقرر کیا ہوا ہے جو ہمیشہ 40 کی تعداد میں وہاں موجود رہتے ہیں، اور ان میں سے جب کوئی اس دنیا سے پردہ کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ ایک اور مقرر کر دیتا ہے، یعنی وہ 40 کی تعداد کو قیامت تک ختم نہیں ہونے دیتا۔ کیا پتہ کسی عام بندے کی ڈیوٹی لگ جائے، بڑے بڑے تسبیحات پڑھنے والے، بڑے بڑے
صوفی، مولوی، قاری، حافظ، عالم، فاضل سب پیچھے رہ جائیں، اور ایک عام انسان جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ وہ امام شافعی کا واقعہ بتایا تھا نا کہ ان کے گاؤں کا آدمی صرف قرآن پاک پڑھنا جانتا تھا، دنیاوی کوئی بات نہیں کرتا تھا، عبادت جب کرتا تھا تو پھر اللہ کے ساتھ صحیح دل لگی کے ساتھ کرتا تھا، اور ہمیشہ یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے قبر میں بھی اپنا ذکر، اپنا قرآن اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور امام شافعی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ لو لگا لی، اللہ اس کو ایسے نہیں چھوڑے گا۔ الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، جو اپنے پہلوؤں کو بستر سے جدا رکھتے ہیں، لدا رکھتے ہیں، جوڑ کے نہیں رکھتے، شب بیداری میں، ذکر میں اور فکر میں رہتے ہیں، اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اور امید کی وجہ سے کہ اللہ مجھے مل جائے، تو پھر اللہ ان کو اس قبر کی مٹی میں نہیں، مالا الاعلیٰ میں، اعلیٰ علیین میں بلا کر ان کی ارواح کو رکھتا ہے۔ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، جب وہ گھڑی آئے گی، وہ ساعت آئے گی، تو کسی کے ماننے یا نہ ماننے، کسی کے انکار کرنے یا کسی کے تسلیم کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بندہ جانے خدا جانے۔ بہرحال اگر کوئی شخص یہ پڑھتا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ارحم الراحمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فقر و فاقے کو، اس کے غموں کو، اس کی فکروں کو، اس کی حاجات کو، اس کی مشکلات کو، اس کی پریشانیوں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ جو بندہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ کر کسی ایسے بندے پر دم کر دے جس کو نیند بہت زیادہ آتی ہے، تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے یا خود پڑھے یا کسی سے پڑھوا کر دم کروا دے، نیند اس سے دور ہو جائے گی۔ سستی، کاہلی جو عبادات میں رکاوٹ بنتی ہے، اللہ تبارک و تعالی سستی اور کاہلی کو دور کر کے اس کو شب بیدار بنا دے، ذکر اور فکر کرنے والا بنا دے۔ الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ قرآن پاک میں 3 جگہ پہ آئے ہے، اور علماء، فقہاء، محدثین، صوفیاء یہ لکھتے ہیں کہ یہی اسم اعظم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان عظیم ناموں میں سے ہے جو اس کو حضور یہ کیفیت رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اپنی بیٹی کو بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی تعلیم فرمائی ہے۔ یا حی یا قیوم استغیث برحمتک یا استغیث یا ارحم الراحمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے اعمال اور فضائل کو، ایسے اوراد کو، ایسے ذکر کو، ایسے فکر کو اپنانے کی توفیق دے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق پیدا ہو، اور بارگاہ خداوندی کا اور بارگاہ نبوی کا وہ مقرب بن جائے۔